چند دن میں جانے والا ہوں، میری یہ امانت جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو اسے واپس اسے سونپ دینا۔ یہ اللہ کے حوالے وہ گائے کا بچڑا وہ اللہ والے جنگل میں چھوڑ دیے۔ اب وہ آنے کے بعد چند دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ بہت کم سن تھا، مگر جب بچہ بڑا ہوا تو ماں کا وفادار نکلا، ماں کی خدمت میں لگا۔ اس نوجوان نے اپنی جوانی کے رات کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ سونے میں گزارتا، ایک حصہ ماں کی خدمت میں گزارتا اور ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ یہ نوجوان بچہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح یہ نوجوان کہ اپنے دن کے اندر جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اس کو بیچتا تو اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک ماں کی خدمت میں لگاتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ صرف کرتا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ یہ بڑا نیک نوجوان بچہ تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا کچھ سال پہلے تیرے والد نے اس طرح گائے کی بچھیا جنگل میں اللہ کے سپرد اور اس کی امانت میں چھوڑ کر آئے ہیں، تو اسی جنگل میں جانا اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا، اے ابراہیم علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام، وہ اسحاق علیہ السلام کے خدا، آج سے کچھ سال پہلے میرے والد تیرے سپرد اور تیری امانت میں ایک گائے کا بچیا چھوڑے تھے، وہ مجھے واپس کر دے، یوں دعا کرنا۔ اب وہ ماں کے کہنے پر پہنچا، جنگل جا کر اس نے آواز لگائی تو جو بچیا تھی اس کا رنگ بھی اس کی ماں نے بتایا تھا کہ وہ پیلی کلر کی ہیں اور اس پر کچھ سفیدی ایسی ہیں چمکدار نظر آتی ہیں۔ وہ آئے تو جب بچیا وہ ہماری ہی ہے تم اسے لے کر آنا۔ اس نوجوان نے جا کر اسی طرح جنگل میں آواز لگایا، وہ بچیا واپس آ گئی اور اس نے اپنی اس بچیا کو لے کر ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا اسے بازار میں فروخت کر دینا، 3 دینار میں بک جائے گی، مگر جب 3 دینار کو کوئی پوچھے تو مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا، پہلے بازار کو جانا۔ اب اس نے وہ بچیا لے کر وہاں پہنچا اور جا کر بازار میں کھڑا رہا۔ ایک شخص نے آ کر کہا، کیا یہ گائے کی بچیا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں؟ کہا 3 دینار۔ اچھا میں 3 دینار سے زیادہ رقم دے دوں گا، کیا آپ مجھے دے دیں گے؟ کہا نہیں، میں اگر تم جتنا چاہے رقم دے لو، پہلے میں میری ماں سے مشورہ بھی کروں گا، کیونکہ میری ماں نے کہا جب اس کی قیمت آ جائے تو تم بیچنا نہیں، مجھ سے مشورہ کرنا، تو میں ماں سے مشورہ کروں گا۔ اس نے دولت کی اور لالچ دی، میں اور درہم و دینار دے دوں گا، کیا آپ یہ بچیا بیچ دیں گے؟ تو کہا نہیں، میں ماں کا وفادار ہوں، میں ماں کا نافرمان نہیں ہوں، میں پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد یہ بچیا بیچوں گا۔ واپس گھر آیا، ماں سے کہتا ہے، ماں تیرے کہنے کے مطابق ایک شخص نے مجھ سے اس طرح پوچھا اور اس نے 3 دینار سے بھی زیادہ رقم دینے کی بات کی۔ ماں نے کہا، بیٹے جو تیرے پاس آیا تھا پھر تو بازار جا، جب وہ خریدنے کے لیے آئے تو اسی سے پوچھنا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ اب دوسرے دن پھر بازار پہنچا، اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر جیسے ہی بچیا بیچنا چاہا، پھر وہی شخص آیا، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ فرشتہ تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا، کیا بچیا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ بیٹا اسے بیچنا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ تمہیں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا کہ تم نہیں بیچنا، تم تو بڑے ماں کے وفادار ہو، تم تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہو، لہٰذا یہ بچیا کو ایسے ہی رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک دن آئے گی، سونا تھیلا بھر کر یا اس کے وزن کے برابر سونا دے کر یہ گائے خرید کر لے جائے گی، یہ بچیا خرید کر لے جائے گی۔ یہ کہہ کر فرشتہ وہاں سے غائب ہوا اور یہ اپنے گھر چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی لوگ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک عامل نامی شخص تھا، بڑا مالدار تھا۔ ان کے چاچا کے لڑکوں نے اس عامل کا قتل کر دیا کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ ساری دولت پر قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے ان کا قتل کر دیا عامل کا، اور لاش کو لے جا کر ایک ویرانے میں پھینک دیے۔ جب صبح میں لوگوں کو پتا چلا، بنی اسرائیل والوں کو، تو انہوں نے تحقیقات شروع کر دی کہ کس نے قتل کیا ہوگا۔ تو آخر کار موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک کام کرو، فلانے رنگ اور یہ کلر کی گائے کا بچیا خرید لو اور اس کو ذبح کرو۔ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان اور اس کے دم کی ہڈی لاؤ اور اس مردے کو لگاؤ، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ مردے کو لگا دو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ
آپ ایسے رنگ کی گائے خرید کر لانا اور اس کے لیے جتنی بھی قیمت دینی پڑے دے دو، اور یہ مردہ اٹھ کر خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب وہ گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، چلتے چلاتے ہوئے جہاں پر یہ گائے تھی وہاں پہنچے، اس بچے سے ملاقات ہوئی، وہ نوجوان عابد سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کیا آپ اپنی گائے بیچیں گے؟ ماں سے مشورہ طلب کیا گیا، وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آ کر مارکیٹ میں جو مشورہ دیا تھا ان کے مطابق، کہنے کے مطابق تھیلا بھر کر سونا، اس کے وزن کے برابر سونا دے کر وہ بچیا خرید کر لے گئے اور لے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ذبح کرنے کے بعد گائے کے بچے کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد جیسے ہی اس کی زبان کو اور اس کے دم کی ہڈی کو نکال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ان کے کہنے کے مطابق وہ جو عامل شخص مر گیا تھا اس کے مردے کو ٹچ کرتے ہیں، جیسے ہی ہڈی اور زبان دونوں لگائے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مردہ زندہ ہو گیا، اللہ اکبر، زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے چاچا کے بچوں نے ہی قتل کر دیا، میرے چاچا کے بچوں نے قتل کر دیا۔ اب میں تمہیں یہ مردہ زندہ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندوں کو مردہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مگر یہاں گائے کو وسیلہ بنایا گیا، بلکہ گائے خریدی بھی جاتی ہے اور گائے کا رنگ بھی بتا دیا جاتا ہے، اور گائے جس کے پاس سے لائی جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ لڑکا جو ماں کا وفادار ہے۔ اور جب گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی زبان سے اور اس کی دم کی ہڈی سے مردے کو مارے تو زندہ ہو گیا۔ ارے ہڈی ولی نہیں ہے اور گائے کی زبان ولی نہیں ہے، اور جب زبان لگ جائے اور ہڈی لگ جائے دم کی، اللہ جب مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے غوث اعظم بھی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ واقعہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر ہے، تفصیل کے ساتھ اگر کسی کو دیکھنا ہے، یہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تبلیغی ہو، جماعت اسلامی ہو، جو لوگ مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے ولیوں کے بارے میں انکار کر دیتے ہیں وہ جا کر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا تفصیلی واقعہ۔ اب نہ دم ولی ہے اور نہ گائے کی زبان ولی ہے۔ جب یہ دو چیزیں ٹچ کرے تو مردہ زندہ ہوا۔ آخر دم میں کیا کمال تھا، زبان میں کیا کمال تھا؟ یا اصل میں آپ